سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 121۔ پارساگرد کے شمالی قصبے کی اس سرائے میں بیوسا اسی طرح مسحری پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، اور یوناف بیچارہ انتہائی بے بسی میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سورج اب غروب ہو چکا تھا، دور پیڑوں میں شور کرتی ہوائیں ماتمی گیت گا رہی تھیں۔ مردہ بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف کی خوف بھری آنکھوں کے اندر روزن میں ٹہری ہوئی صدائیں، یادوں کے شعلے، صداؤں کی ویرانیاں اور زیست کے تلاطم رقص کر رہے تھے، جبکہ مجموعی طور پر اس کی حالت لفظوں سے بچھڑے معانی جیسی ہو رہی تھی۔ اسی حالت میں اچانک ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا، پھر ابلیکا کی مسکراتی گنگناتی شہد اور رس بھری آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف میرے حبیب، تم بیوسا سے متعلق فکر مند نہ ہو، اسے مردہ مت خیال کرو۔ تم جانتے ہو کہ عزازیل نے عارب اور نبیتا کے ساتھ بیوسا کے ناسوت پر بھی عمل کیا تھا، جس کی بنا پر یہ ابھی تک تمہارے ساتھ چلتی آ رہی ہے، لیکن اب اس عزازیل نے ایک نیا طریقہ وضع کرتے ہوئے بیوسا کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے تحت صرف بیوسا ہی مرتی جبکہ عارب اور نبیتا بچ جاتے۔ مجھے عزازیل کے اس ارادے کی پہلے سے ہی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے بیوسا کے جسم پر پہلے سے کیے ہوئے عزازیل کے عمل پر وہی پہلے والا عمل کر دیا ہے جو میں نے تم پر کیا تھا۔ اب جب بھی تم دونوں کو موت آئے گی، اکٹھے ہی آئے گی، اور بیوسا کا جینا مرنا اب عارب اور نبیتا کے ساتھ منسلک نہیں رہا، بلکہ اب اپنے اس عمل کے لحاظ سے تمہارے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے اس عمل ہی کی وجہ سے یہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور مردہ دکھائی دے رہی ہے۔ تم اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دو اور دیکھو یہ کیسے ہوش میں آ جاتی ہے، اور پھر تمہارے ساتھ ایک نئے عزم کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ ابلیکا کی اس گفتگو پر یوناف کا نفس مطمئن اور نظریں شاداں ہو گئی تھیں۔ وہ بھاگتا ہوا طہارت خانے کی طرف چلا گیا، چلو میں وہ پانی بھر لایا، اور اس نے جب بیوسا کے چہرے پر چھینٹے دیے تو بیوسا کے جسم نے ایک جھرجھری سی لی۔ اس نے اپنے سر کو ایک جھٹکا سا دیا، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس تبدیلی پر یوناف کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد بیوسا نے مسکراتے ہوئے یوناف کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، آپ میری حالت پر ضرور فکر مند ہو گئے ہوں گے۔ آپ کے طہارت خانے میں جانے کے بعد ابلیکا میری گردن پر آئی تھی اور مجھے یہ بتایا کہ عزازیل میرا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ایک ایسا طریقہ وضع کر لیا ہے جس کے تحت عارب اور نبیتا تو بچ جائیں گے، لیکن وہ میرا خاتمہ کرنے پر قادر ہو جائے گا۔ لہٰذا ابلیکا نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھ پر وہی عمل کر رہی ہے جو اس نے آپ پر کیا تھا، اور پھر یہ کہ عارب اور نبیتا سے میری زندگی کا تعلق ختم کر کے آپ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ ابلیکا کی اس تجویز پر میں خوش اور مطمئن تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا کوئی عمل کیا تھا، پھر مجھے کوئی خبر نہ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ اب جو آپ نے میرے منہ پر چھینٹا دیا ہے اور میں ہوش میں آئی ہوں، تو میں امید رکھتی ہوں کہ ابلیکا مجھ پر اپنا عمل مکمل کر چکی ہے۔ یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سنو بیوسا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اب تمہاری زندگی کا تعلق عارب اور نبیتا کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب تم اپنی اس حیات کے سلسلے میں میرے ساتھ وابستہ ہو چکی ہو۔ ابلیکا تم پر اپنا عمل مکمل کر چکی ہے۔ اب تم اپنی جگہ سے اٹھو، طہارت خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھو لو، پھر گھوڑوں کے اس تاجر ہرمون کی طرف جاتے ہیں۔ بیوسا فوراً بستر سے چھلانگ لگاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھاگتی ہوئی وہ طہارت خانے کی طرف چلی گئی، ہاتھ منہ دھو کر جلد ہی باہر آئی۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی سرائے کے اس کمرے سے نکل کر اس طرف جا رہی تھی جہاں ہرمون نے آگ کا الاؤ روشن کر کے اس کے ارد گرد کھجور کی چٹائیاں بچھا رکھی تھیں۔ یوناف اور بیوسا جب نیسائی گھوڑوں کے قریب آگ کے جلتے الاؤ کے پاس پہنچی تو ہرمون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں کو اپنے قریب اس نے چٹائی پر بٹھایا،
پھر اس کے اشارے پر خادم کھانا لے آئی تھی۔ سب نے مل کر اس آگ کے الاؤ کے پاس کھانا کھایا۔ پھر یوناف نے ہرمون کو مخاطب کر کے کہا، اے بزرگ ہرمون، میں اور میری بیوی کل صبح چونکہ تمہارے ساتھ پارسیوں کے شہر پارسا گرد کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ عرصے تک اس شہر میں قیام کروں گا، لہٰذا مجھے اس شہر میں اس قوم اور اس کے حکمرانوں کے متعلق اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں تفصیل مجھے تم سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں ہرمون کہنے لگا، اے یوناف، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ان دنوں سے پارسا گرد شہر کے ساتھ گھوڑوں کی تجارت کرتا رہا ہوں جب میں جوان تھا، اور پارسا گرد کا بادشاہ کمبوجیا بھی اس وقت خوب توانا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اکثر بیمار رہتا ہے اور قریب المرگ ہے، اور اس کی حکومت کے کاروبار اب زیادہ تر اس کا بیٹا کوروش ہی چلاتا ہے۔ اب یہ کوروش ہی اپنی قوم کی توجہ کا مرکز ہے، اور وہ اس جوان سے بہت سی امیدیں لگائے رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح ایران کے اندر بسنے والی دوسری آریائی قوم یعنی ماد نے اپنے ارد گرد کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی حکومت کو وسعت عطا کی ہے، اسی طرح کوروش بھی پارسا گرد سے نکل کر اطراف میں پھیل جائے گا اور قوم ماد کی طرح دنیا میں ایک زبردست حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ لہٰذا میں زیادہ تر حالات کمبوجیا کے بجائے کوروش ہی کے متعلق بتاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرمون تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف، کمبوجیا کے باپ کا نام کوروش تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کا نام کوروش ہی رکھا۔ اس خاندان کی زبان میں لفظ کوروش کے معنی چرواہے کے ہیں، لیکن یہ صرف نام تھا، اس کا پیشہ چوپانی نہیں تھا۔ ہاں پارساگرد کے پہاڑوں کے دامن میں جہاں یہ آریائی خاندان آباد ہیں، وہاں سینکڑوں گلے چرتے ہیں، اور دور دور تک جہاں پہاڑوں کی برف پگھلتی دکھائی دیتی ہے، گلے ہی گلے دکھائی دیتے ہیں۔ بوڑھے چرواہے اور ان کے کتے ان گلوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں۔ پارساگرد کے لوگ ایک روایت کی طرح یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوروش رعایا کی چوپانی کرے گا اور قوم ماد کی طرح ان کی رہنمائی اور جنگل کے درندوں اور حملہ آور قوتوں سے ان کی حفاظت کرے گا۔ اس کوروش کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، اس لیے آریائی خاندانوں کے افراد نے کوروش کے باپ کمبوجیا کو یہ مشورہ دیا کہ بچے کی جائے پیدائش منحوس ہے، کیونکہ اس کی پیدائش کے موقع پر اس کی ماں مر گئی، اس لیے ان آریائی خاندانوں کو پارسا گرد سے اٹھ کر نئی چراگاہوں کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔ لیکن کوروش کے باپ کمبوجیا نے کچھ سوچ کر ان لوگوں سے کہا کہ یہ کام صرف میرے کہنے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں بسنے والے تینوں آریائی قبیلوں کی مشترکہ کونسل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ پھر کمبوجیا نے اپنے سرداروں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اس کی رائے کے مطابق کہیں اور جانے کے بجائے اسی وادی میں قیام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وادی گھوڑوں کے لیے اچھی جگہ ہے اور چراگاہ بھی ہے، اور پارسا گرد کی یہ چھوٹی سی آبادی بھی وہاں رہنے والوں کے لیے جنت کا سا مقام رکھتی ہے۔ اب اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ کوروش جو اس وقت چھوٹا سا تھا اب جوان ہو چکا ہے اور سلطنت کے کاروبار میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ پارسا گرد جو کبھی ایک چھوٹا سا شہر تھا اب خوب بڑا ہو کر بارونق ہو چکا ہے، اور دور دراز کے تاجر اور سوداگر بھی اس شہر کی طرف آنے لگے ہیں جو ماضی میں گمنامی کی گرد میں پڑا ہوا تھا۔ اور سنو یوناف، آشوریوں، ایلامیوں، کلدانیوں اور مادیوں کی طرح ہی فارس میں رہنے والے بھی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام ازدھاک ہے، اور یہ دیوتاؤں کا دیوتا تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی دیوی کا نام اناہیتا ہے، اور یہ پانی کی دیوی خیال کی جاتی ہے۔ پارسا گرد کے قریب ہی جو دریا گزرتا ہے، ان آریاؤں نے جگہ جگہ اناہیتا کے مجسمے بنا رکھے ہیں، اور شہر کے دروازوں کے اوپر اپنے سب سے بڑے دیوتا ازدھاک کے مجسمے کھڑے کرنے کے علاوہ پارسا گرد کا جو شاہی محل ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے بھی ازدھاک کے 2 بڑے بڑے مجسمے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ازدھاک شاہی محل اور پارسا گرد شہر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کوروش ابھی 5-6 سال کی عمر کا ہی تھا کہ گھوڑوں کی سواری کرنے لگا، اور یہ کام اس کا مشغلہ بن گیا، حالانکہ اس کی عمر کے لڑکے ابھی نشیبی علاقوں میں جا کر مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے، اور یہ گیلی مٹی کے کھلونے بنا کر پارسا گرد کے پاس سے گزرنے والے دریا میں بہا دیا کرتے تھے۔ سنو یوناف، میں چونکہ برس ہا برس سے آریاؤں کے اس شہر پارسا گرد کی طرف آتا چلا آ رہا ہوں، اور کمبوجیا اور اس کا بیٹا کوروش مجھ سے ایسے ہی بے تکلف ہیں جیسے ایک خاندان کے افراد ہوتے ہیں، لہٰذا میں تمہاری دلچسپی کے لیے تمہیں کوروش کے 2 اہم واقعات سناتا ہوں۔ سنو یوناف،
کوروش جو اب جوان ہو چکا ہے، اس کا ایک سائز ہے جس کا نام امبا ہے۔ یہ امبا گرگان شہر کا رہنے والا ایک سردار ہے اور اپنی خوشی سے اس نے کوروش کی سائز گری اختیار کر رکھی ہے۔ ایک روز کوروش اپنے گھوڑے پر سوار امبا کے ساتھ شہر کے اطراف میں گھوم رہا تھا کہ امبا نے کوروش کو چھوٹا بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کوروش نے اپنی کلائی پر بندھے ہوئے چاندی کے اس بازو بند کی طرف اشارہ کیا جس پر سب سے بڑے دیوتا ازدھاک کی شکل بنی ہوئی تھی، اور امبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امبا، تم مجھے چھوٹا بادشاہ کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہو؟ حالانکہ جس طرح چاندی کے اس بازو بند پر بنا ہوا سب سے بڑا دیوتا ازدھاک ہے، ایسے ہی میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ ویسے بھی اس دیوتا کا میرے پاس ہونا ہی ایک علامت یہ ہے کہ میں بڑا بادشاہ ہوں۔ اس پر وہ گرگانی سردار مسکراتے ہوئے کوروش سے کہنے لگا، میں تمہیں چھوٹا بادشاہ اس لیے کہتا ہوں کہ تم جانتے ہو پارس کی اس سرزمین میں اس وقت دو حکومتیں ہیں، ایک قوم ماد کی اور دوسری تم لوگوں کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ مادی قوم کے حکمران دور دور کی حکومتوں پر یلغار کرتے ہیں اور اپنی حکومت کو خوب وسعت دے رکھی ہے، اور ایسی سرزمینوں پر بھی چھائے ہوئے ہیں جن کے رہنے والے ان کی زبانوں کے علاوہ اور کوئی بولی نہیں بولتے۔ لہٰذا میرے خیال میں ان سرزمینوں کے اندر قوم ماد کے بادشاہ بڑے بادشاہ ہیں اور تم اور تمہارا باپ کمبوجیا چھوٹے بادشاہ ہیں۔ یہ بات کوروش کے دل میں بیٹھ گئی، لہٰذا وہ واپس اپنے باپ کمبوجیا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، اے میرے باپ، کیا میں اور آپ ان سرزمینوں کے اندر چھوٹے بادشاہ ہیں؟ اس پر کمبوجیا نے اپنے بیٹے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے قبیلوں میں سب لوگ مجھے اور تمہیں بادشاہی تصور کرتے ہیں، باہر کے لوگ ضرور ہمیں چھوٹا بادشاہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہم گمنام سرزمینوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ہم نے ابھی تک اپنی ہمسایہ مملکتوں سے جنگ نہیں کی۔ اپنے باپ کا یہ جواب سن کر کوروش نے اسی دن یہ عہد کر لیا تھا کہ جب وہ باقاعدہ طور پر قوم پارس کا بادشاہ بنے گا تو وہ ضرور اپنی قوم کو وسعت دینے کے لیے پارسا گرد سے باہر نکلے گا۔ اور پھر سنو یوناف، حال ہی میں اس کوروش کی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی کا نام کاسندان ہے۔ دوسرا اہم واقعہ جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں وہ کوروش اور اس کی بیوی کاسندان سے ہے۔ سنو، یہ کاسندان کوروش کے خاندان اور قبیلے سے ہی تعلق رکھتی ہے اور کوروش کی دور کی رشتہ دار بھی ہے۔ اس کا باپ پہاڑی چشمے کے اس پار گیلاز کے بہت بڑے باغ کا مالک ہے۔ یہ کاسندان اپنے پہاڑی چشمے سے اکثر اپنے باپ کے ساتھ اور کبھی اکیلے پارساگر شہر کی طرف آتی تھی۔ ایک روز کوروش نے اسے دیکھا اور اس کی خوبصورتی، اس کے حسن اور اس کی جسمانی ساخت سے ایسا متاثر ہوا تھا کہ کوروش بڑی بے چینی سے اس کاسندان کا پارساگر شہر آنے کا انتظار کرتا، تاہم کاسندان کو اس کے جذبات کی خبر نہ تھی۔ پھر رفتہ رفتہ جب کوروش کی دلچسپی اس میں بڑھتی گئی تو اسے بھی یہ احساس ہوا کہ پارساگرد کا ولی عہد اسے چاہتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کوروش پر اپنی دلچسپی، اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ دراصل آزمانا چاہتی تھی کہ کوروش اس سے کس قسم کی اور کس گہرائی سے چاہتا ہے۔ پھر ایک روز ایسا واقعہ رونما ہو ہی گیا۔ وہ اس طرح کہ کوروش ایک روز اپنے گھوڑے پر سوار پارساگرد سے باہر بہنے والے دریا کے کنارے گھوم رہا تھا اور دریا کے کنارے پر کاسندان کے باپ کے باغات تھی۔ اچانک کوروش نے دیکھا کہ کاسندان سفید لباس پہنے دریا کے دوسرے کنارے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں پھلوں سے بھری ٹوکری تھی، اور وہ ٹوکری ہلا ہلا کر اور آوازیں دے دے کر کوروش کو بلا رہی تھی۔ اسے پھلوں کی ٹوکری پیش کر رہی تھی اور دریا کے شور کی وجہ سے وہ کاسندان کی آواز نہ تو سن سکتا تھا، تاہم ٹوکری ہلانے کے انداز سے وہ یہ سمجھ گیا کہ کاسندان اسے بلا رہی ہے اور اسے پھلوں کی ٹوکری پیش کرنا چاہتی ہے۔ کاسندان ایسا مذاق کے طور پر کر رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ دریا کی سرکش موجوں کو عبور کر کے کوروش اس کی طرف نہیں آئے گا، لیکن کوروش اس معاملے میں کاسندان کی محبت اور اس کے بلانے کے انداز میں بالکل سنجیدہ تھا۔ لہٰذا دریا کے کنارے کوروش اپنے گھوڑے سے اترا، اپنا نیزہ اس نے پھینک دیا، اپنا چوغا اس نے اتار پھینکا اور چمڑے کی شلوار اور بوٹ بھی اتارنے کے بعد اپنے جسم پر اس نے ہلکے کپڑے رہنے دیے۔ اس کے بعد وہ دریا میں کود گیا اور پانی میں چھپی ہوئی چٹانوں سے اپنے جسم کو بچاتا ہوا وہ موجوں سے لڑتا اور پانی کے تیز دھاروں کو کاٹتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے باغ کے اس طرف پہنچ گیا جہاں پر کاسندان کھڑی ہوئی تھی۔ اس روز کاسندان کوروش کی ہمت اور جرأت سے بے حد متاثر ہوئی، اور اس باغ میں نہ صرف یہ کہ کاسندان نے کوروش کے سامنے یہ قبول کیا
کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس نے اس سے عہد بھی کیا کہ وہ اس سے شادی کر لے گی۔ بعد میں اس معاملے کی خبر جب کوروش کے باپ کمبوجیا کو پہنچی تو اس نے بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی تحقیق کے اپنے بیٹے کی شادی اس کی پسند سے کر دی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرمون تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا اور پھر یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پارسا گرد، کمبوجیا اور کوروش اور پارسی قوم اور ان کی مذہبی رسومات کے متعلق میں نے جو کچھ تمہیں تفصیل بتائی ہے اور جو باتیں میں تم سے نہیں کہہ سکا وہ تم خود ہی پارسا گرد میں رہتے ہوئے جان جاؤ گے۔ یہ لوگ انتہائی جنگجو ہیں، گھوڑوں پر سواری کرنے کے ماہر ہیں، اور آج کل ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی زیر آلود لاوا زیر زمین ادھر ادھر پھیل رہا ہو، بری طرح سلگ رہا ہو اور کوئی راستہ تلاش کر کے زمین سے باہر نکلنے کو بے قرار ہو۔ یہی حالت اس وقت ان آریاؤں کی ہے جو پارساگرد کے اطراف میں بستے ہیں۔ اور یوناف، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آریائی اپنے اس خول سے نکلیں گے اور ایک بہت بڑی قوت و طاقت بن کر دنیا پر چھا جائیں گے۔ ہرمون کی اس گفتگو کے بعد یوناف نے بولتے ہوئے پوچھا، اے ہرمون، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ان آریاؤں کے کون کون سے قبیلے ہیں اور کہاں اور کس جگہ آباد ہیں اور ان کے کیا کیا پیشے ہیں؟ اس پر ہرمون نے مسکراتے ہوئے غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، سنو یوناف، ان آریائی قبائل سے متعلق میں مکمل تفصیل تو نہیں جانتا، بہرحال جس قدر میں ان سے متعلق علم رکھتا ہوں اسی قدر تمہیں ضرور آگاہ کرتا ہوں۔ یہ آریائی قوم 3 قبائل پر مشتمل تھی، باقی سارے قبیلے انہی 3 بڑے قبیلوں کی شاخیں تھیں۔ پہلا قبیلہ پازارگد، دوسرا قبیلہ مارفین اور تیسرا قبیلہ مارسپین ہے۔ ان تینوں قبیلوں میں سے سب سے ممتاز قبیلہ پازارگد ہے، اور یہ منشی قبیلہ ہے جو اس وقت 3000 سال قبل چراگاہوں کی تلاش میں پامیر سے چل کر ایران میں داخل ہوئے، اور شروع میں یہ لوگ بخارا اور سمرقند میں آباد ہوئے تھے۔ وہاں کے حالات اپنے لیے سازگار نہ دیکھتے ہوئے ایران کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان آریاؤں میں ایک گروہ ایران کے شمالی علاقہ میڈیا میں داخل ہوا، دوسرا گروہ مشرق ایران کی طرف آیا، پھر جنوب کی طرف بڑھا اور جنوبی ایران کے علاقے فارس میں آباد ہو گیا۔ میڈیا اور پارس کے قدیم باشندے ان نوارد آریاؤں کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو بچے وہ پہاڑوں میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے حملہ آور آریاؤں کی غلامی قبول کر لی تھی۔ آریا قبائل شروع میں ریوڑ چرایا کرتے تھے، رفتہ رفتہ کھیتی باڑی کرنے لگے، لیکن یہاں انہیں چین نصیب نہ ہوا۔ ان کے پڑوس میں آشوری آباد تھی، ایک قدرتی شاہراہ میسوپوٹیمیا سے نکل کر کوہستان زاگروس سے ہوتی ہوئی ایران میں داخل ہوتی تھی۔ اس شاہراہ سے آشوری آریاؤں پر حملے کرتے اور انہیں مجبوراً اپنی سلامتی کی خاطر خراج ادا کرنا پڑتا، لہذا آشوریوں سے اپنی سلامتی کی خاطر آریاؤں نے اپنی قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت یہ آریائی جنوبی ایران یعنی پارس کے علاقے میں داخل ہوئے تھے، اس وقت ان علاقوں میں کاپسی باشندے آباد تھے۔ کاپسی لوگ کالے رنگ کے اور نحیف الجثہ ہیں۔ ایران کی مرکزی سرزمین اور سطح مرتفع کے اصلی باشندے یہی لوگ تھے۔ شروع میں آرین انہیں قدیم قوم اور بعض دفعہ مٹی والوں کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ لوگ زمین کھودنے میں ماہر تھے، بیج بونا اور فصل کاٹنا، مٹی کے برتن بنانا، اینٹیں تھاپ کر کچے مکان تعمیر کرنا اب بھی ان کے مشاغل میں شامل ہیں۔ پارس کے بادشاہ کمبوجیا کی کوشش رہی ہے کہ وہ اینٹیں بنا کر آگ میں پکا لیا کریں، اس لیے کہ پکی اینٹیں سیلاب اور بارش کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں کچی اینٹیں پانی کے بہاؤ میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کمبوجیا نے پارس کے قدیم کاپسی باشندوں سے لکڑی اور پتھر کے بند بندوائے تاکہ موسم گرما کے لیے پانی کا ذخیرہ بھی رکھا جا سکے۔ کاپسی باشندے اب بھی پارساگرد اور اس کے اطراف میں پائے جاتے ہیں، اور یہ لوگ وحشیانہ دور کی سی بولی اب بھی بولتے ہیں۔ گو ان کے پاس اپنا قدیم قومی داستانوں کا سرمایہ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے آریائی فاتحوں سے مختلف ہیں۔ یہ لوگ چوری چکاری میں بڑے ماہر ہیں۔ جب ان پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے دیہاتوں سے بھاگ کر جو نشیبی میدانوں میں ہیں پہاڑوں کے جنگلات میں جا چھپتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم دور میں یہ کاپسی لوگ اپنی قدیم پناہ گاہوں میں رہتے تھے جو انہوں نے غاروں کے اندر بنا رکھی تھیں۔ ایک بار پارس کا موجودہ ولی عہد کوروش اس کاپسی قوم سے فکر مند بھی ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک روز وہ پارساگرد سے کچھ دور شکار کرتے ہوئے کوہستانی سلسلے کے اس مقام تک پہنچ گیا
جہاں پگھلی ہوئی برف کے تند و تیز چشموں کے پاس چٹانوں کے پیچھے پہاڑیوں میں بڑے بڑے سوراخ نظر آتے تھے۔ باہر سے سوراخ قدرتی نظر آتے تھے، لیکن کوروش نے ایک سوراخ کے اندر جا کر دیکھا تو دراصل یہ ایک سرنگ تھی جو اوزاروں سے کچا پتھر کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ اس سرنگ کا فرش جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا یہاں مدتوں سے آگ جلائی جاتی رہی ہو۔ اب بھی مختلف گوشوں میں باقی ماندہ ایندھن کی تہیں موجود تھیں۔ ان چھپے ہوئے غاروں میں سے کئی ایک میں کوروش نے آہنی نیزوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی دیکھے۔ اس سے کوروش نے یہ نتیجہ نکالا کہ قدیم زمانے میں کسی وقت کاپسی قوم نے انہی غاروں کے اندر پناہ لے رکھی تھی اور غاروں کے دہانے اچھی طرح چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان غاروں کو خالی دیکھ کر کوروش نے یہ اندازہ لگایا کہ کاپسی قوم اپنی قدیم پناہ گاہوں سے نکل کر بڑی تیزی سے شہروں اور قصبوں میں آباد ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس نے شکار سے فارغ ہونے کے بعد اپنے باپ سے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ کاپسی بڑی تیزی سے اپنی کوہستانی پناہ گاہوں سے نکل کر ہماری وادیوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کے باپ نے اسے مطمئن کر دیا کہ ان کاپسیوں سے آریاؤں کو کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے۔ ان آریاؤں کی زندگی کا دار و مدار 5 چیزوں پر تھا۔ اول غلے کا بیج، دوم بیج بونے کے اوزار، سوم کھیتی اگانے کے لیے پانی، چہرم کاشت کرنے کے لیے مویشی، اور پنجم فصل کاٹنے کے لیے مزدور۔ چونکہ آریاؤں کے پاس صرف غلے کا بیج ہی ہوا کرتا تھا اور باقی ماندہ کام کاپسی قوم کے افراد سر انجام دیتے تھے، اس بنا پر کمبوجیا نے اپنے بیٹے کوروش کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ انہیں کاپسی قوم کے افراد سے کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں ہے۔ شروع میں آریائی فرمانرواؤں کا ان قدیم باشندوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی آریائی شکاری یا سپاہی جو کھیتوں میں جا نکلتے اور جوان دیہاتی لڑکیوں سے تفریح کا موقع تلاش کر لیتے۔ شریف آریائی نسل اور رزیل کاپسی کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی تھی۔ آریائی نیسائی گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، لیکن یہ قدیم باشندے لمبے بالوں کے معمولی سے ٹٹو استعمال کرتے تھے اور خود اپنی پیٹھ پر سامان ڈھوتے تھے۔ کاپسی لوہار، لوہا اور پیتل کے ہتھیار اور گھوڑے کے ساز بناتے، لیکن آریائی نرم دھانتوں، چاندی، تانبے سے نفیس چیزیں بناتے تھے۔ جہاں تک پالتو جانوروں کا تعلق ہے، آریائی عمدہ بیل اور دودھ دینے والی گائیں پال لیتے تھے، جبکہ کاپسی لوگ بھیڑ بکریاں پالتے۔ کاپسیوں کی عورتیں موٹی چھوٹی اون سے کمبل اور کپڑا بنتی تھیں۔ مذہبی رسوم میں بھی بہت فرق تھا۔ کاپسی اپنے دیوتاؤں کو چھپا کر رکھتے، نظر اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے گھنے جنگلوں میں چلے جاتے، لیکن اب حالات تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ کاپسی قوم جو اب بھی پارسا گرد اور دوسرے شہروں میں آریاؤں کے گھریلو نوکروں کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قومیں آپس میں گھلتی ملتی جا رہی ہیں اور گمنامی کی زندگی سے نکل کر اطراف کے اقوام کے اندر خوب شناسی حاصل کرنے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو عبرانی تاجر اپنی قیمتی ساز و سامان کے ساتھ پارسا گرد کا رخ کرنے لگے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد ہرمون خاموش ہو گیا تھا۔ پھر سانس لینے کے بعد یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے یوناف، جس قدر حالات میں پارسا گرد کے آریاؤں کے متعلق جانتا ہوں وہ میں نے تم دونوں میاں بیوی سے کہہ دیے ہیں۔ میرا خیال ہے تم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں اور میرے یہ کامدار بھی آرام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے صبح ہی صبح سرائے سے پارسا گرد کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ یوناف نے ہرمون کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی بیوسا بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ دوسرے روز یوناف اور بیوسا ہرمون اور ان کے کامداروں کے ساتھ اس سرائے سے آریاؤں کے مرکزی شہر پارسا گرد کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے روز دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے جس وقت یوناف اور بیوسا ہرمون کے کارواں کے ساتھ پارسا گرد کے نواحی کوہستانی سلسلے میں بلند پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ان کے بالکل قریب ہی ذرا نشیب میں کچھ گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو مارتے بھاگتے ایک تیندوے کا شکار کرنے کی غرض سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان سواروں کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد ہرمون نے فوراً چلاتے ہوئے اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو یوناف، یہ جو سوار نیچے نشیب میں تعاقب کر رہے ہیں ان میں سے جو سب سے اگلا سوار ہے یہی پارسا گرد کا ولی عہد اور ان کے بادشاہ کمبوجیا کا بیٹا کوروش ہے۔ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا کوروش ان کے پاس سے گزرنے لگا تو ہرمون نے آواز دیتے ہوئے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ کوروش نے بھی اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے ہرمون کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھتے ہوئے
اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہرمون کو یہ اشارہ دیا کہ وہ اس تیندوے کا شکار کرنے کے بعد اس طرف آتا ہے۔ اس موقع پر یوناف نے ہرمون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہرمون، تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو۔ میں اور بیوسا ان سواروں کے ساتھ تیندوے کے شکار میں شامل ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہترین تفریح کا سامان ہوگا۔ ہرمون یوناف سے اس موقع پر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، پر ان دونوں میاں بیوی نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، پھر گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے ان سواروں میں شامل ہو گئے تھے جو تیندوے کا شکار کر رہے تھے۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی ان نیسائی گھوڑوں پر سوار ہوئے جو انہوں نے ہرمون سے خریدے تھے، جبکہ تیندوے کا تعاقب کرنے والے کوروش اور ان کے ساتھی بھی ایسے ہی گھوڑوں پر سواری کر رہے تھے۔ یہ گھوڑے پارس کے دور دراز کوہستانی سلسلوں سے پکڑ کر لائے جاتے تھے۔ ان گھوڑوں کا قدم مضبوط نہیں پڑتا تھا، لیکن بھاری بھرکم دراز قد تیز رفتار جنگی گھوڑے ہونے کی وجہ سے یہ لڑائی میں بڑے کارآمد ثابت ہوتے تھے۔ لڑائی میں دشمنوں کو دانتوں سے چیر پھاڑ کر اور دانتوں سے کچل کر رکھ دینے والے یہ گھوڑے معمولی سوار کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں ہونے دیتے تھے۔ کوروش اور اس کے ساتھی بڑی مہارت اور بے باکی کے ساتھ نسائی گھوڑوں پر سوار اس تیندوے کا تعاقب کر رہے تھے، اور اب اس تعاقب میں یوناف اور بیوسا بھی شامل ہو گئے۔ تیندوا کوہستانی سلسلوں کی جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا، جبکہ کوروش اور اس کے ساتھی بھی اس جھاڑیوں کے اندر اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے جب اس چٹان کی دوسری سمت گئے تو اچانک تیندوا نمودار ہو گیا اور کوروش پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے کوروش بوکھلا گیا۔ قبل اس کے کہ کوروش اپنا نیزہ سنبھال کر تیندوے پر حملہ آور ہوتا، اس کا پاؤں رکاب سے پھسل گیا اور وہ سرکش گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس کی پیٹھ پر کافی چوٹ آئی تھی، جبکہ تیندوا حملہ آور ہونے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ اس وقت یوناف لمبی اور تیز جست سے اپنے گھوڑے سے کود کر کوروش اور تیندوے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عین اس وقت تیندوے نے بھی اپنی لمبی جست لگائی اور کوروش پر وہ حملہ آور ہوا، لیکن اس وقت یوناف بیچ میں آ چکا تھا، لہذا یوناف نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے تیندوے کو درمیان سے ہی اچک لیا اور پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر چٹان پر پٹک دیا۔ یوناف کے اس پٹکنے میں ایسا زور تھا کہ تیندوا چٹان پر گرنے کے ساتھ ہی مر گیا اور پھر لڑکتا ہوا پیچھے نشیب میں چلا گیا تھا۔ یوناف کے اس حیرت انگیز کارنامے سے کوروش اور اس کے ساتھی اسے بڑے تعجب و حیرت انگیز انداز میں دیکھ رہے تھے۔ پھر زمین پر گرا ہوا کوروش اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اور کسی قدر پریشانی سے یوناف کی طرف دیکھتا ہوا وہ قریب آیا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اجنبی، تم کون ہو؟ کس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے اور تمہارا ارادہ کس طرف جانے کا ہے؟ کوروش کے ان سوالات پر یوناف مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام یوناف ہے۔ وہ ذرا فاصلے پر جو لڑکی گھوڑے پر سوار ہے وہ بیوسا ہے اور میری بیوی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی پارسا گرد کی طرف آنے والے ایک تاجر ہرمون کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ شاید وہ تمہارا جاننے والا ہے۔ بس میں نے تمہیں تیندوے کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا اور یہ دل میں سوچا کہ یہ تیندوا تعاقب کرنے والوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میں بھی اس تعاقب میں شامل ہو گیا۔ جو ہی تم گھوڑے سے گرے میں نے اس تیندوے کا خاتمہ کر کے تمہاری جان بچا لی۔ کوروش اور آگے بڑھا اور بڑے پیار سے یوناف کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے اجنبی، میں تیرا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تو نے بر وقت پہنچ کر میری جان بچائی۔ گو اس موقع پر میرے ساتھی بھی میری مدد کر سکتے تھے، مگر وہ کچھ فاصلے پر تھے۔ اس وقت تک تیندوا مجھ پر جست لگا کر ضرور مجھے نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ بہرحال میں تیرا احسان مند ہوں اور تجھے اس احسان کا بدل دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ جواب میں یوناف کہنے لگا، میں کسی بدلے کا متمنی نہیں ہوں، میں تو بابل سے سفر کرتا ہوا ادھر آیا ہوں۔ میں نے ان سرزمینوں کی خوبصورتی کی تعریفیں سنی تھیں اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ان سرزمینوں کا رخ اس لیے کیا ہے کہ میں کچھ عرصہ آریاؤں کے شہر پارسا گرد میں رہ کر یہاں کی سرزمینوں کی شادابی سے لطف اندوز ہوں۔ جواب میں کوروش نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سنو یوناف، اب تم ہمارے لیے معزز مہمان کی حیثیت رکھتے ہو، اس لیے کہ تم ہم پر احسان کر چکے ہو۔ تم ہمارے ساتھ پارسا گرد چلو، میں شہر میں تم دونوں میاں بیوی کے رہنے کا بہترین انتظام کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی کوروش اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، یوناف بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا، پھر وہ سب کو لے کر واپس مڑ گئے۔ اس جگہ آ کر کوروش اپنے گھوڑے سے اتر گیا
جہاں ہرمون اپنے کارندوں اور گھوڑوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا ہرمون کے قریب آیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، اے ہرمون، میں دیکھتا ہوں کہ اس بار تم بڑے توانا اور تعداد میں پہلے سے زیادہ گھوڑے لے کر آئے ہو۔ اس بار میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہیں تمہارے گھوڑوں کی زیادہ قیمت دلواؤں گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ شہر کی طرف سے چند سوار بھاگتے ہوئے وہاں آئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے اسے اس کے باپ کمبوجیا کی موت کی اطلاع کر دی۔ یہ سنتے ہی کوروش فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر وہ اپنے ساتھی سواروں کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو پارسا گرد کی طرف سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ کوروش اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد ہرمون نے اپنے قریب کھڑے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو یوناف، آریاؤں کا بادشاہ اور کوروش کا باپ کمبوجیا مر چکا ہے۔ اب یہ آریائی چند دن تک اس کی موت کا سوگ مناتے رہیں گے، لہٰذا ان دنوں میں کوروش میری اور تمہاری طرف متوجہ نہ ہو سکے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ ہم کسی سرائے میں قیام کر لیتے ہیں، اور جب یہ سوگ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کوروش سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ اور سنو یوناف، پارسا گرد کے شمال میں ایک صاف ستھری سرائے ہے، میرا خیال ہے ہم اس میں قیام کرتے ہیں۔ یوناف نے ہرمون کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ پارسا گرد کی طرف چل دیے اور شہر کے شمال میں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ کمبوجیا کی موت پر سوگ منانے کے چند روز بعد دوپہر سے کچھ پہلے ہرمون بھاگتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں یوناف اور بیوسا نے قیام کر رکھا تھا۔ پھر اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یوناف سے کہا، تم دونوں میاں بیوی فوراً تیار ہو جاؤ، ابھی ابھی ایک شاہی اہلکار آیا ہے، اس نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ کوروش نے ہمیں طلب کیا ہے۔ میں بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، آؤ دونوں اکٹھے ہی کوروش سے ملتے ہیں۔ اس انکشاف پر یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی جلدی جلدی اپنا سامان لپیٹا۔ پھر باہر آ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالیں۔ پھر وہ ہرمون اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہو گئے۔ پارسا گرد کے شاہی محل کے باہر ہرمون کے گھوڑوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا، جبکہ شاہی اہلکار یوناف، بیوسا اور ہرمون کو شاہی محل کے اس کمرے میں لے گئے تھے جس کے اندر اس وقت پارسا گرد کا بادشاہ کوروش اور اس کی بیوی کاسندان بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یوناف، بیوسا اور ہرمون اس کمرے میں داخل ہوئے تو کوروش نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان تینوں کا استقبال کیا۔ پھر کوروش نے اپنی بیوی کاسندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو کاسندان، یہ ہرمون ہے جسے تم اچھی طرح جانتی ہو، جو ہمارے لیے اکثر گھوڑے لاتا رہتا ہے۔ اس بار پہلے کی نسبت زیادہ گھوڑے لے کر آیا ہے، اور یہ یوناف اور اس کی بیوی بیوسا ہے جس کا ذکر میں پہلے تم سے کر چکا ہوں۔ یہی وہ جوان ہے جس نے میرے باپ کی موت والے دن ایک تیندوے سے میری جان بچائی تھی۔ کوروش جب خاموش ہوا تو کاسندان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مسکراتی ہوئی وہ یوناف کے قریب آئی، بڑی ہمدردی اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اجنبی جوان، میں تیری بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں۔ تو برے وقت میں میرے شوہر کے کام آیا، تیندوے کے ہاتھوں اس کی جان بچائی، اس کے لیے ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ تیرے احسان مند رہیں گے۔ کاسندان کے خاموش ہونے پر کوروش نے پھر یوناف کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میاں بیوی سامنے والی نشستوں پر بیٹھو، پھر میں تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا۔ کوروش کے کہنے پر یوناف اور بیوسا ان نشستوں پر بیٹھ گئے جن کی طرف کوروش نے اشارہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ہرمون بھی بیٹھ گیا۔ کوروش سب سے پہلے ہرمون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سنو ہرمون، میں تمہارے گھوڑوں کو دیکھ چکا ہوں۔ میں نے شاہی خزانچی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہارے گھوڑوں کو گننے کے بعد جو قیمت میرا باپ ایک گھوڑے کی دیا کرتا تھا، میں تمہیں اس سے 1.5 گنا زیادہ دینے کا اپنے خزانچی کو حکم دے چکا ہوں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تم میرے خزانچی سے ملو گے، وہ تمہیں رقم ادا کر دے گا اور گھوڑوں کو لشکرگاہ کی طرف روانہ کر دے گا۔ کوروش کے اس انکشاف پر ہرمون کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر اس نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو میں شاہی خزانچی سے ملنے چلا جاؤں، گھوڑے اس کے حوالے کر کے رقم اس سے وصول کر لوں گا۔ اس پر کوروش مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جواب پا کر ہرمون نے یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سے میں بعد میں ملوں گا، پہلے خزانچی سے معاملہ طے کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی ہرمون بڑی تیزی سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد یوناف اور بیوسا نے کمرے کا جائزہ لیا جس کے فرش پر قالین بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندرونی حصے کو تکلف کی حد تک سجا دیا گیا تھا۔ جن نشستوں پر کوروش اور اس کی بیوی کاسندان بیٹھے ہوئے تھے
ان کے درمیان میں ازدھاگ دیوتاؤں کا پتھر کا مجسمہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے بائیں پہلو میں آریاؤں کی پانی کی دیوی اناہیت کا بت ایستادہ تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی ابھی اس کمرے کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ کوروش نے ان دونوں میاں بیوی کو مخاطب کر کے کہا، سنو یوناف، تم نے جس جان فشانی اور خلوص کے ساتھ تیندوے کے ہاتھوں میری جان بچائی تھی اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ پارسا گرد کے شاہی محل کا غربی حصہ جو ایک خوبصورت باغ میں کھلتا ہے وہ ایک عرصے سے خالی پڑا ہے، لہٰذا اسی غربی حصے میں نے تم دونوں میاں بیوی کی رہائش کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب تم میرے ایک صلاح کار، میرے ایک ساتھی اور میرے ایک غمگسار کی حیثیت سے محل کے اسی حصے میں قیام کرو گے۔ اپنی باپ کی موت کے بعد میں اپنے قاعدوں کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری قدم قدم پر ضرورت محسوس ہوگی۔ میں اس پارسا گرد کے خول سے نکل کر آس پاس کی اقوام اور قبائل پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں اور آریاؤں کی اس سلطنت کو وسعت دینا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے اس کام میں تم میرے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ کوروش کی اس گفتگو پر یوناف جواب ہی دینا چاہتا تھا کہ کوروش کا ایک پہرے دار اندر آیا اور کوروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے آقا، شاہی محل سے باہر ایک عبرانی تاجر کھڑا ہے اور وہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کے طور طریقے بتاتے ہیں کہ وہ پہلی بار ہمارے شہر پارسا گرد میں داخل ہوا ہے۔ اس محافظ کے اس انکشاف پر کوروش کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تو اس نے اپنے اس پہرے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبرانی تاجر کو اندر میرے پاس بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ پہرے دار باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عبرانی تاجر اپنی پیٹھ پر ایک بخشہ اٹھائی اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی داڑھی سرخی مائل چھوٹی چھوٹی تھی، اس نے کانوں میں چاندی کی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ کوروش کے سامنے آ کر عبرانی نے کہا، اے پارسا گرد کے عظیم بادشاہ، میں پہلی بار ایک تاجر کی حیثیت سے آپ کے شہر میں داخل ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میرا باپ سوداگری کا سامان لے کر آیا کرتا تھا۔ کوروش نے اس عبرانی تاجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس تم فروخت کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ اس کے ساتھ عبرانی تاجر نے اپنی پیٹھ پر رکھا ہوا بخچہ اتار کر کوروش کے سامنے رکھا اور اسے کھول کر دکھایا۔ اس میں طرح طرح کی نایاب اور خوبصورت اشیاء تھی۔ اس موقع پر کوروش نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوناف، کیا تم بھی اپنے لیے اور بیوسا کے لیے کچھ خریدنا پسند کرو گے؟ تم دونوں میاں بیوی نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے اور بہت سے شہر اور ملک دیکھ رکھے ہیں۔ پہلے تم دونوں مل کر اس عبرانی تاجر سے خریداری کرو، جو کچھ تم پسند کرو گے وہ میں اور میری بیوی کا خاندان بھی خریدیں گی۔ جس قدر تم دونوں میاں بیوی سامان خریدو گی اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا۔ کوروش کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف فوراً بول پڑا اور کہنے لگا، سنو کوروش، میرے پاس نقدی کی کمی نہیں ہے، جو کچھ میں اور میری بیوی خریدیں گے اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنے لباس سے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر بیوسا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیوسا، آگے بڑھو اور جو چیز تم پسند کرتی ہو اسے خرید لو۔ بیوسا نے ایک بار گہری نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس نے نقدی کی تھیلی لے لی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عبرانی تاجر کے سامنے بیٹھ گئی۔ بیوسا نے اپنے اور یوناف کے لیے ارغوانی اون کے لباس اس بخچے سے نکال لیے اور بڑے غور سے دیکھنے شروع کیے۔ اس پر وہ عبرانی بول اٹھا، یہ اون بحر اعظم کی تہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ لباس مردوں اور خواتین کا پسندیدہ ہے، نایاب تصور کیا جاتا ہے۔ بیوسا نے اس لباس کو اپنے جسم پر ناپتے ہوئے ایک اپنے لیے اور ایک یوناف کے لیے خرید لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیے ایک جوڑی طلائی بازوبند پسند کیے جن پر افسانوی جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، جن کے سر شاہین اور دھڑ شیر کا تھا اور ان کے پنکھ بھی تھے۔ جب بیوسا خریداری کر چکی تو کوروش اور کاسندان نے بھی وہی چیزیں اپنے لیے خرید لیں جو بیوسا نے خریدی تھیں۔ اس خریداری کے بعد وہ عبرانی تاجر دوسرے تاجروں کی طرح رواج دستور کے مطابق ملک ملک اور شہر شہر کی خبریں سنانے لگا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ کوروش کو دیکھ کر کہنے لگا، اے پارسا گرد کے بادشاہ، اس سوداگری کا کام شروع کرنے سے پہلے میں بہت سے شہر دیکھ چکا ہوں۔ یہ سوداگری شروع کرتے ہوئے میں بہت سے شہر گزرتا ہوا آپ کے شہر پارسا گرد آیا ہوں۔ آپ کا یہ شہر پارسا گرد یہ پہلا شہر ہے جسے میں نے بے فصیل پایا ہے۔ میں اعلامیوں کے شوش شہر بھی گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے شہر کی ایک فصیل دیکھی
جس کا ایک حصہ برباد ہو چکا ہے۔ بابل جیسے عظیم اور قدیم شہر کی 2 فصیلیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں سب فصیلدار ہیں۔ صرف آپ کا یہ شہر پارسا گرد ہی ایسا شہر ہے جس کی کوئی فصیل نہیں ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوروش نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، ہمارے اس شہر کی فصیل شاید اس لیے نہیں ہے کہ آج تک کوئی حکمران ان دور دراز علاقوں پر حملہ آور نہیں ہوا۔ کوروش کا یہ جواب سن کر وہ عبرانی تاجر کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کوروش نے اس عبرانی تاجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ تم خود ہی بتا چکے ہو کہ تم ایلام کے شہر شوش سے ہو کر آئے ہو، اور میرا خیال ہے ان سرزمینوں کی طرف ہو کر تم قوم ایلام کے دوسرے شہروں سے بھی گزرے ہوگے۔ کیا تم مجھے ان ایلامی شہروں سے متعلق اور ان کی موجودہ حالات کے متعلق کچھ بتاؤ گے؟ اس لیے کہ ایلام ہماری ہمسایہ قوم ہے اور اس کے متعلق میں سننا پسند کروں گا۔ کوروش کے اس سوال پر عبرانی تاجر کہنے لگا، اے پارسا گرد کے عظیم بادشاہ، ایلام کے مرکزی شہر شوش سے گزر کر آ رہا ہوں۔ یہ شہر کبھی آباد اور پر رونق تھا، وہاں کبھی عالیشان محل تھے جو اب جل کر خاک و سیاہ ہو چکے ہیں، اور ان کا ہر گوشہ لومڑیوں کا مرکز بن چکا ہے جو ایک طرف سے دوسری طرف ویرانوں اور کھنڈروں کے اندر دوڑتی پھرتی ہیں۔ ایلام کے بعض بادشاہوں کے ایوان میں اب راہ گیروں کی پناہ گاہیں ہیں۔ آباد زمین کی اس موت کا سبب پتھر کی ایک سل پر کندہ ہے جو منہدم شدہ قصر کے باقی ماندہ حصے کی شکستہ دیوار پر نصب ہے۔ میں شاہی محل کی دیوار پر کندہ کی ہوئی عبارت کو پڑھ کر آ رہا ہوں۔ کوروش نے اس عبرانی تاجر کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، وہ کیسی تحریر تھی جو تو نے قوم ایلام کے شاہی محل کی دیوار میں کتبے پر کندہ کی ہوئی دیکھی ہے؟ جواب میں وہ عبرانی تاجر کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ آشوریوں کا بادشاہ آشور بنی پال قوم ایلام کی تباہی کا باعث بنا تھا۔ اس نے ایلام کے سارے بڑے بڑے شہروں کو لوٹا اور تباہ و برباد کر دیا۔ قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش کی بربادی کا باعث بنا۔ یہ کتبہ اور اس کی تحریر جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ آشوریوں کے بادشاہ آشور بنی پال ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کتبہ اس نے شوش کے شاہی محل کی ایک دیوار میں نصب کیا تھا۔ اس کتبے کی تحریر کچھ اس طرح ہے، میں آشور بنی پال جلیل القدر بادشاہ ہوں جس نے اس قصبے کے حجروں کے گل بوٹوں کے خوبصورت کام کا منقش اور ساز و سامان اپنے قبضے میں کیا اور یہاں سے لے گیا۔ ہر استبل اور طویلے سے طلائی ساز کے گھوڑے اور خچر مجھے یہاں سے ملے۔ میں نے معبد کے چمکتے کلس میں آگ لگا دی۔ میں ایلام کے دیوتا کو اس کی تمام زیب و زینت اور دولت اور ثروت کے ساتھ آشوریوں کے مرکزی شہر نینواہ کی طرف لے گیا۔ قوم ایلام کے 32 بادشاہوں کے مجسمے میں نے ہمراہ کر لیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیو پیکر بیل بھی جو رزمگاہ کے نگہبان تھے، میں نے انہیں تحتائق کر دیا، اور اس طرح میں نے اس زمین کو بالکل ویران کر دیا اور یہاں کے باشندوں کو تحتائق کر دیا۔ میں نے ان کے مقبروں کی چھتیں گرا دیں اور وہ دھوپ میں تپتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی ہڈیاں قبروں سے نکال لے گیا جو میرے خداؤں یعنی آشور اور اشتار کو نہیں مانتے تھے۔ اس طرح ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے ناشاد رہیں گی اور انہیں چین نصیب نہ ہوگا اور نہ کوئی نظر نیاز انہیں ملے گی۔ تھوڑی دیر رک کر وہ عبرانی تاجر کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ ہے وہ تحریر جو میں نے آپ سے کہی تھی، جو آشوریوں کے بادشاہ آشور بنی پال نے ایک کتبے پر کندہ کر کے وہ کتبہ شوش کے شاہی محل کی ایک دیوار میں نصب کرا دیا تھا۔ اور اے بادشاہ، میں اب پر یہ بھی انکشاف کروں گا کہ اب کچھ لوگ قوم ایلام کے اس مرکزی شہر کو پھر آباد کرنے لگے ہیں، اور یہ آشوریوں سے بچ جانے والے قوم ایلام ہی کے باشندے ہیں۔ میں ان سے مل کر آ رہا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے بیج بونے والے ہل بھی خریدے تھے، اور معاوضے کے طور پر مجھے انہوں نے چاندی کے سکے اور کچھ قیمتی اشیاء بھی دی تھیں۔ اس عبرانی تاجر کی ساری گفتگو سن کر کوروش تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ عبرانی تاجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے مجھے قوم ایلام کے متعلق تفصیل بتا کر میری دلچسپی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب میں اپنے کام کی ابتدا قوم ایلام ہی سے کروں گا۔ جو کچھ ہم نے تم سے خریدنا تھا وہ ہم خرید چکے، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس عبرانی تاجر نے اپنا بخچہ سنبھالا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کوروش نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو یوناف،
میرا پہرے دار تمہیں محل کے اس حصے میں پہنچا دے گا جہاں تم دونوں میاں بیوی نے قیام کرنا ہے، اور وہاں تمہیں ضرورت کی ہر شے میسر ہوگی۔ تم چند ہفتے تک دونوں میاں بیوی محل کے اس حصے میں آرام کرو گے۔ اس دوران میں اپنے لشکر کی ترتیب درست کروں گا۔ اس کے بعد میں قوم ایلام ہی سے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد کوروش نے تالی بجائی۔ جواب میں ایک پہرے دار اندر آیا اور اسے مخاطب کر کے کوروش نے یوناف اور بیوسا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں صرف میرے معزز مہمان ہی نہیں، بلکہ یہ خیال کرو کہ یہ میرے بھائی بہن ہیں۔ یہ پارسا گرد کے محل کے اس حصے میں جو خالی پڑا ہے وہاں قیام کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ محل کے اس حصے میں صفائی ہر روز کی جاتی ہے۔ ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور وہاں اس حصے میں ان کے قیام کا بندوبست کرو۔ اس کے علاوہ ان کی ضروریات کی ہر شے ان کو مہیا کرو۔ کوروش کے اس حکم کے جواب میں اس پہرے دار نے اپنی گردن کو خم کر دیا۔ اس کے بعد یوناف اور بیوسا اس پہرے دار کے ساتھ محل کے غربی حصے میں چلے گئے تھے۔ چند ہفتوں کی تیاری کے بعد آخر کار کوروش اپنے چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ پارساگر سے نکلا۔ یوناف اور بیوسا بھی اپنے شہر پارساگر سے نکلا۔ یوناف اور بیوسا بھی ایک قابل اعتبار ساتھی کی حیثیت سے کوروش کے اس لشکر میں شامل تھے۔ کوروش کا ارادہ تھا کہ وہ قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش کا رخ کرے گا اور ان سرزمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنی سلطنت کی وسعت کا کام کسی دوسری سمت بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اپنے لشکر کے ساتھ کوروش جب قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش کے قریب بہنے والی دریا کے کنارے آیا تو وہاں پر جو چرواہی اپنا اپنا ریوڑ چرا رہی تھی وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کوروش نے قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا دریا کے کنارے جو راستہ شوش کی طرف جاتا تھا اس کے قریب ایک دو آبشاریں بہتی تھیں۔ شوش شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کوروش کی نظر سامنے بیابان کی گرد و خاک میں لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر پڑی۔ دریا کے موڑ پر جہاں سے شوش شہر نظر آتا تھا ٹوٹا ہوا پل دوبارہ پتھر سے تعمیر کر دیا گیا تھا، اور پل سے کوروش نے یہ اندازہ لگا لیا کہ قوم ایلام کے وہ لوگ جو آشور کی تباہی اور بربادی سے بچ گئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ شہروں اور قصبوں کو آباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پتھر کے اس پل سے کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کیا۔ پھر وہ شوش شہر کے قلعے کی دیوڑی کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اپنے لشکر کو باہر ہی رک جانے کا حکم دیا اور اس دیوڑی میں داخل ہوا۔ کوروش نے دیکھا شہر کے جس حصے کو آشوریوں نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا وہاں اب اینٹوں کی نئی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ اس دیوڑی کے اندر کوئی بھی شخص نہ تھا، وہ ویران اور خالی پڑی تھی۔ دیوڑی کے اندر کھڑے ہی کھڑے اس کی نظر ایک کھیت پر پڑی اور وہ دیوڑی سے نکل کر اس کھیت میں داخل ہو گیا۔ اس کھیت کے اندر ایک ہل کھڑا ہوا تھا۔ کوروش نے اس ہل کے پاس جا کر اس کا معائنہ کیا، جسے شاید کسان وہاں چھوڑ کر کوروش کے لشکر کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ اس ہل کا جائزہ لیتے ہوئے کوروش نے دیکھا کہ ہل کے عمودی حصے پر ایک بڑا سا ڈبہ رکھا تھا جس میں غلے کا بیج بھرا ہوا تھا، اور یہ ڈبہ اندر سے کھوکھلا تھا جس میں سے ہو کر بیج گرتا تھا اور جتے ہوئے کھیت میں بویا جاتا تھا۔ اس طرح ایک ہی آدمی بیک وقت کھیت جوت سکتا تھا اور بیج بھی بو سکتا تھا۔ یہ بالکل نئی قسم کا ہل تھا جو کوروش نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ عین اس وقت کھنڈرات کے ارد گرد اینٹوں کی نئی دیواریں تعمیر کر دی گئی تھیں۔ ان کے پیچھے سے ایسے مسلح جوان نمودار ہوئے جو چمکتے ہوئے نیزے لیے ہوئے تھے۔ کوروش اپنے لشکریوں کو ان پر حملہ آور ہونے کا حکم دینا ہی چاہتا تھا کہ ایک شخص تنے تنہا قلعے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ یہ شخص پیادہ پا تھا اور اس کے ساتھ کوئی محافظ دستہ بھی نہ تھا۔ وہ ایک لمبا اور امیرانہ چوغا پہنے ہوئے تھا جس کا دامن خوب چمکدار تھا۔ اس کے سر پر تاج نہیں تھا، نہ ہاتھ میں شاہی گز تھا اور نہ طلائی تمغے کا نشان جس سے اس کی حیثیت کا اظہار ہوتا۔ البتہ سینے پر قوم ایلام کے سب سے بڑے دیوتا شیوشناگ کا سونے کا بت ضرور لگا ہوا تھا۔ وہ شخص ایک سپاہی کے سے وقار کے ساتھ چلتا ہوا قریب آیا، سر اٹھا کر کوروش کے گھوڑے کی باگ بڑے ادب سے پکڑی اور انتہائی شستہ حالت میں اس نے کوروش سے مخاطب ہو کر کہا، میں صلح کے لیے آیا ہوں۔ اے کمبوجیا کے فرزند، ہم تمہارے ساتھ لڑائی اور جنگ نہیں چاہتے، ہم صلح کے متمنی ہیں، اس لیے کہ میری قوم کو پہلے ہی آشوری تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ جب تم بھی ان سرزمینوں کی طرف آؤ تو اپنے گھڑ سواروں کو آگے بھیج دینا تاکہ وہ تمہارے آنے کی اطلاع کر دے۔
اور میں پل پر تمہارے استقبال کے لیے آیا کروں گا۔ میرا نام گبارو ہے اور میں ان سرزمینوں اور پانیوں کا حکمران ہوں۔ گبارو کی اس گفتگو کے جواب میں کوروش کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گبارو نام کا وہ شخص جو شوش کا حاکم تھا وہ پھر بولا اور کہنے لگا، میں پارساگرد کے بادشاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے زیر مرمت قلعے میں داخل ہو تاکہ ہم اس کی دعوت کریں اور اس کی اور اس کے لشکر کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ گبارو کی دعوت پر پارساگرد کے شہری معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ گبارو نے بڑے غور سے اس انداز کو دیکھ لیا تھا، لہذا کوروش کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر پارساگرد کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہونا نہیں چاہتا تو ہم اس پر زور نہیں ڈالیں گے، بلکہ جہاں اس وقت پارساگرد کا لشکر کھڑا ہی ہم یہیں پارساگرد کے بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی دعوت اور کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ کوروش نے گبارو کی اس گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ اجڑی قوم کا حاکم کمزور دماغ کا معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کہ وہ خطرناک میزبان بھی ثابت ہو، اس لیے اس نے تجویز کیا کہ گبارو اپنے تمام مسلح آدمیوں کو قلعے سے باہر بھیج دے اور اس کے بعد پارساگرد کا لشکر قلعہ دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوگا۔ ساتھ ہی کوروش نے گبارو کی مزید تسلی کے لیے کہا، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تمہاری گفتگو سے بہت متاثر ہوا ہوں اور تم لوگوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، بس مجھے تمہارے آدمیوں کی صنعت و دستکاری دیکھنے کا اشتیاق ہے، اس لیے کہ اکثر سوداگر میرے سامنے قوم علام کی صناعی کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ گبارو کو پہلے کچھ تعامل ہوا، اس نے اپنا خوبصورت سر جھکاتے ہوئے کوروش کی طرف دیکھ کر کہا، ہمارے جلیل القدر مہمان کی خواہش ہمارے لیے قانون کا حکم رکھتی ہے۔ پھر اس نے ایلامی زبان میں اپنے آدمی کو قلعے سے نکل کر دریا کے کنارے جمع ہونے کا حکم دیا، اور اس کا حکم ملتے ہی قلعے کے اندر جمع ہونے والے لشکری فوراً باہر نکل کر دریا کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کوروش نے احتیاط کے طور پر اپنے آدھے لشکر کو وہیں کھڑا رہنے دیا تھا تاکہ اگر ایلامی اس کے ساتھ دھوکہ کریں یا اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو آدھے باہر کھڑے لشکری اس حملے کو روک سکیں۔ باقی آدھے لشکر کے ساتھ وہ قوم ایلام کے قلعے کے اندر داخل ہوا تھا۔ ایوان میں جس میں نیلے ٹائل لگائے گئے تھے، عمارتی مسالہ ابھی خشک نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایوان ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا ایک فوارہ جو انتہائی خوبصورت تھا صدر دروازے پر پھوٹ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک بلند سرد قامت لڑکی کھڑی تھی، اس کا شاہانہ چہرہ لباس میں زیر نقاب تھا، اس کی بھووں کی آرائش ایسی تھی کہ وہ سیاہ کمانیں نظر آتی تھیں۔ یہ لڑکی کوروش کے استقبال کے لیے دو زانو ہو کر تعظیم بجا لائی اور پھر اٹھ کر اس نے کوروش کو میٹھی ٹکیاں اور انگور کے رس کا پیالہ پیش کیا۔ اس موقع پر کوروش نے محسوس کیا کہ لڑکی کے نازک جسم کی خوشبو سے ساری فضا مہک گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر جو آدھے گھونگھٹ میں تھا، کوروش بہت متاثر ہوا تھا۔ کوروش ابھی تک اس لڑکی کے حسن سے متاثر دکھائی دے رہا تھا کہ گبارو اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے جو بابل کے پر مسرت ماحول کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کی زمین پر حال ہی میں آئی ہے۔ یہ بیچاری اپنی قوم کے اجڑے شہر میں چلی آئی ہے جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ قلعے کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے کوروش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، اس لیے کہ عمارت کے ستون کھجوروں کے تنے کے تھے جن پر بہت زیادہ لپائی کی گئی تھی۔ جب کوروش نے اس لڑکی کے پیش کردہ پیالے سے انگور کا عرق لیا تھا تو پہلے اس نے عرق کے چند گھونٹ خود پیے تھے، پھر وہ باقی ماندہ عرق اس نے اپنے پہلوؤں میں بیٹھے یوناف کی طرف بڑھا دیا۔ یوناف نے بھی انگور کے عرق سے چند گھونٹ لیے، پھر وہ پیالہ اس نے کوروش کو واپس تھما دیا اور جو عرق اس پیالے میں بچ رہا تھا وہ دوبارہ کوروش نے پی لیا۔ انگور کا عرق پینے کے بعد کوروش نے اس فوارے کے سحر انگیز منظر اور ایلامی شہزادی کے حسن کی تعریف کی تھی۔ اب اسے محسوس ہوا کہ گبارو کی بات میں فریب نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جب تک گبارو کی یہ لڑکی اس کی تلواروں کی زد میں ہے انہیں کسی قسم کے نقصان پہنچنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ گبارو نے اس موقع پر کوروش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس نے فوارے وغیرہ کا کام اس وقت سیکھا تھا جب وہ بخت نصر کی فوج میں ایک ثنا کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔
गुबारू जब खामोश हुआ तब कोरोश ने उसे मुखातिब करके पूछा, अय गुबारू, मैंने तो ये सुन रखा था कि आशूरी ऐसे अंदाज में ईलाम पर हमला आवर हुए थे कि उन्होंने ईलाम कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। फिर तुम अपने इस मरकज़ी शहर को दोबारा आबाद करने में कैसे कामयाब हो गए? कोरोश के इस सवाल पर गुबारू के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो कहने लगा, जब आशूरियों ने इस सरजमीन को जलाकर खाकस्तर कर दिया था तो मेरी कौम के चंद लोग जो जिंदा बच गए थे उनमें से कुछ भागकर मशरक़ी कोहस्तानी सिलसिले में जा छुपे थे और कुछ लोग जिनमें मेरा अपना ख़ानदान भी शामिल था मगरिब की तरफ भाग गए थे और बाबिल की सरहद में जाकर पनाह गज़ीन हो गए। मैं चूँकि एक अच्छा सना था लिहाजा मुझे बाबिल में बख्त नसर के लश्कर में एक अच्छे ओहदे पर काम मिल गया। जब आशूरियों के मरकज़ी शहर नैनवाह का सक़ूत बख्त नसर के बाप के हाथों तबाह हुआ तो आशूरियों के गज़ब पर पानी फिर गया, उनका जोशो खरोश भी खाक में मिल गया और फिर उनकी अदावत के सारे जज्बे फरू हो गए। यूं कौम आशूर की तबाही के बाद मैंने बाबिल के बादशाह बख्त नसर की खिदमत तर्क करके अपने उजड़े दयार का रुख किया और इस वक्त मैं कोशिश करता चला आ रहा हूँ कि ये ज़मीन फिर फसलें उगाने लगी और सरसब्ज़ व शादाब नजर आने लगी। आखिर में गुबारू ने कोरोश को मुखातिब करके पूछा, अय पारसा गर्द के बादशाह, अगर ऐसा ही हादसा आपकी कौम के साथ पेश आया होता तो आप क्या करते? इस पर कोरोश मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं यकीनन वही करता जो इस वक्त तुम कर रहे हो। बातों ही बातों में शाम हो गई थी, लिहाजा गुबारू ने उठकर कोरोश और उसके लश्करियों के खाने का इंतज़ाम किया। फिर गुबारू अपने कुछ सरकर्दा लोगों के साथ कोरोश के पास आकर बैठ गया। इस मौके पर उसकी बेटी आमितश भी उसके साथ थी। लिहाजा खाने के बाद पहली बार गुबारू ने कोरोश से इलाम के मरकज़ी शहर शोश की तरफ आने की वजह पूछी। इस पर कोरोश ने कोई चीज़ छुपाए बगैर गुबारू से मुखातिब होकर कहा, अय गुबारू, जिस वक्त मैं अपने मरकज़ी शहर पारसा गर्द से चला था उस वक्त मेरा ख्याल था कि कौम इलाम पर हमला आवर होऊंगा और उन्हें अपना मातहत और बाजगुजार बना लूँगा, इसलिए कि मुझे एक इब्रानी ताजिर ने यह इतला दी थी कि इलामे फिर पहले की तरह तरक्की और उरूज हासिल करते चले आ रहे हैं। कोरोश को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अचानक बीच में गुबारू की बेटी आमितश बोल पड़ी और कोरोश को मुखातिब करके कहने लगी, अय बाज़मत बादशाह के फर्जंद, हम पर रहम कीजिए। आप हमारी गुर्बत, हमारी बेबसी देख चुके हैं, हम आपको क्या खराज अदा कर सकते हैं? हमें तो पहले ही आशूरियों ने मफलूज और अपाहिज बनाकर रख दिया है। अब हमने अपने आशियानों के बिखरे हुए तिनकों को बड़ी मेहनत और कोशिश से एकजा करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि आप यूं हमारे इस आशियाने की बर्बादी और तबाही का बाइस ना बनेंगे। आमिलतश जब खामोश हुई तो कोरोश ने फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहना शुरू किया, सुनो गुबारू, यहाँ आने के बाद मैंने अपना इरादा मुलतवी कर लिया है। अब मैं तुम लोगों से खराज वसूल करना नहीं चाहता, बल्कि अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरी और आपकी कौम दोनों मिलकर बाहम दोस्ताना ताल्लुक़ इस्तेवार करेंगे और जब भी हमें कभी किसी बाहर के हुक्मरान से ख़तरा हो तो हम दोनों मिलकर अपने आप का दिफा करेंगे। कोरोश की इस गुफ्तगू से गुबारू बहुत खुश हुआ था। फिर उसने अपने कंधे पर बंधा हुआ चांदी का बाजूबंद निकाला और उसे कोरोश की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, अय पारसा गर्द के बादशाह, ये बाजूबंद मुझे बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने मेरी खिदमत के सिले में दिया था। मैंने कौम इलाम को दोबारा ज़िंदगी बख्शने का काम बाबिल बादशाह बख्त नसर की हिमायत के तहत ही किया था। कोरोश ने गुबारू से चांदी का वो बाजूबंद ले लिया और उस पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने लगा। उस बाजूबंद पर लिखा था, मैं कलदानी बख्त नसर हूँ, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है मेरे अदल व इंसाफ का साया है। मैं ऐलान करता हूँ कि कमज़ोरों और मजलूमों का कि वो जहाँ भी हों मुझसे दाद रसाई करनी चाहिए। कोरोश जब उस बाजूबंद की तहरीर पढ़ चुका तो चांदी का बाजूबंद लेकर गुबारू ने फिर अपने कंधे के करीब बांध लिया। फिर दोबारा कोरोश को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अय कोरोश, मैं ना इब्रानियों का कोई पैगंबर हूँ और ना कोई कलदानी नुजूमी। मेरी रूह तो सिर्फ इलाम से वाबस्ता है। जिस तरह मैंने एक सना की हैसियत से बख्त नसर के लश्कर में रहकर खिदमत सर अंजाम दी, उसी तरह अब मैंने अपनी कौम की खिदमत करने का इरादा कर लिया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी कौम को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर सकूं। और अय पारसा गर्द के बादशाह, मैं तुम्हारे साथ अहद करता हूं कि हर बुरे अच्छे वक्त में मेरा तुम्हारा साथ रहेगा और हम दोनों मिलकर
دونوں اقوام کا دفاع کر سکیں گی۔ اور یوں کوروش اور گبارو کے درمیان زبانی ہی یہ عہد قرار پایا، اور اس کے بعد کوروش اپنے لشکر کے ساتھ ایلام کے شہر شوش سے پارساگرد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ایک روز یوناف اور بیوسا پارساگرد کے شاہی محل کے کمرے میں داخل ہوئے جو کوروش کے لیے مخصوص تھا۔ جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا سامنے والی نشست پر کوروش اور اس کی بیوی کاسندان بیٹھے ہوئے تھے۔ کوروش کے قریب آ کر یوناف نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شاہی کارکن مجھے بلانے گیا تھا۔ کوروش کہنے لگا، ہاں یوناف، میں نے تمہیں ایک اہم کام کے سلسلے میں بلایا ہے، پہلے تم دونوں میاں بیوی بیٹھو۔ یوناف اور بیوسا جب کوروش کے کہنے پر بیٹھ گئے تب کوروش نے پھر کہنا شروع کیا، سنو یوناف، ہمیں قوم ماد کے بادشاہ نے اس کے سالانہ جشن کے لیے دعوت نامہ بھجوایا ہے، اور یہ دعوت نامہ اس کا ایک قاصد لے کر آیا ہے جسے میں نے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا ہے۔ یہ جشن ہر سال قوم ماد کے مرکزی شہر ہمدان میں منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں سارے ہمسایہ حکمرانوں کو شکست کی دعوت دی جاتی ہے۔ قوم ماد کے موجودہ بادشاہ کا نام ہمارے دیوتا کے نام پر ازدحاق ہے۔ یہ بادشاہ آج کل اپنے آپ کو باعظمت تصور کرنے لگا ہے، اس لیے کہ اس سے قبل آشوریوں اور بابل کے سخت گیر حکمرانوں کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن اب جب کہ آشوری ختم ہو چکے ہیں، بابل کی سلطنت میں بھی بخت نصر کی موت کے بعد پہلے جیسا دمخم نہیں ہے، تو یہ قوم ماد کا بادشاہ ازدحاق اپنے آپ کو بڑا عظیم بادشاہ تصور کرنے لگا ہے۔ بہرحال میں نے تمہیں اس غرض کے تحت بلایا ہے کہ تم اپنی تیاری مکمل رکھنا، کل ہم قوم ماد کے شہر ہمدان کی طرف کوچ کریں گے۔ میرے ساتھ اس سفر میں تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ اپنے کچھ سردار بھی ہوں گے، اور ہم ماد کے بادشاہ ازدحاق کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ کچھ نسائی گھوڑے بھی لیتے جائیں گے، کیونکہ دنیا کا ہر حکمران ان نسائی گھوڑوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور سنو یوناف، یہ ماد کا بادشاہ ازدحاق اپنے ہمسایہ حکمرانوں کو اپنے سے کمتر اور ماتحت اور غلاموں جیسا سمجھتا ہے، لیکن میں نے اپنے جی میں ٹھان لی ہے کہ عنقریب ہم قوم ماد کے بادشاہ کی عظمت کو اپنے پاؤں تلے روند کر رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوروش خاموش ہوا تو یوناف نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو کوروش، میں اور بیوسا ہم دونوں میاں بیوی تمہارے ساتھ ہمدان کی طرف روانہ ہوں گے، اور اگر تم ازدحاق کا رویہ اور سلوک پسند نہیں کرتے تو تم اپنے لشکر میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، اور تم دیکھو گے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ قوم ماد کا بادشاہ ازدحاق تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یوناف جب خاموش ہوا تو کوروش بولا اور کہنے لگا، سنو یوناف، تم نے جو مجھے اپنے حالات سنائے ہیں، جس کے مطابق تم دونوں میاں بیوی اس دنیا کو دیکھنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہو، اپنے اس تجربے کی بنا پر مجھے کبھی کبھی نصیحت بھی کرتے رہا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے تجربے سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو اس سے پہلے تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ بے تکلف کرنا چاہتا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے دو بھائی آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا کرو، گو میں پارساگرد کا بادشاہ ہوں، لیکن میں اپنے اور تمہارے درمیان کوئی راز رکھنا نہیں چاہتا، اور میری بیوی کا خاندان بھی تمہیں سگے بھائیوں کی طرح چاہتی ہے، اور وہ ہر وقت تم دونوں میاں بیوی کی فلاح کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ کوروش جب خاموش ہوا تو یوناف نے کہنا شروع کیا، سنو کوروش، میں تم دونوں میاں بیوی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم ہم دونوں کے لیے خلوص رکھتے ہو، اور مزید سنو کوروش، ایک کامیاب انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیشہ 3 بدترین چیزوں سے بچتے رہنا۔ یوناف کی اس گفتگو پر کوروش نے چونک کر یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، اے میرے دوست، میرے بھائی، وہ 3 بدترین باتیں کیا ہیں؟ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان بدترین چیزوں میں پہلا غصہ ہے، دوسرا اجنبی، تیسری اندھی جرت۔ ان 3 باتوں میں سے آخری بات جو اندھی جرت ہے، یہ 3 چیزیں سب سے خطرناک ہیں، جو انسان کو اپنے سامنے ہتھیار ڈالنے اور ذلیل و خوار ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سنو کوروش، ایک دانش مند جنگجو کو لڑنے سے پہلے اپنے ہتھیاروں پر نظر ڈالنی چاہیے، اور اپنے دشمن کے ہتھیاروں کا بھی اندازہ لگانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ احمق ہے، اور احمق کو جلد موت آ جاتی ہے۔ کوروش نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اے یوناف،
میں تم جیسے بھائی پر ہمیشہ فخر کرتا رہوں گا۔ تمہاری باتوں میں میرے لیے خلوص ہے، اور جو کچھ بھی تم نصیحت کرو گے میں اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد وہ چاروں اس کمرے میں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر یوناف اور بیوسا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ دوسرے روز کوروش، یوناف اور بیوسا دیگر ساتھیوں کے ساتھ پارسا گرد سے قوم مات کے مرکزی شہر ہمدان کی طرف کوچ کر گئے۔